السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب العجائب میں مذکور ہے کہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مغربی ممالک کے گورنر موسیٰ ابن نصیر سے دریافت کیا کہ آپ نے دریا میں کیا عجائب دیکھے ہیں، کیونکہ وہ عموماً لشکروں میں رہا کرتے تھے اور بعض مرتبہ پورا دن دریا کے سفر میں گزار دیتے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ ہم ایک جزیرے میں پہنچے، وہاں ایک مکان بنا ہوا تھا اور اس میں 17 گھڑے سبز رنگ کے رکھے ہوئے تھے، جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر لگی ہوئی تھی۔ میں نے ان میں سے 4 گھڑے اٹھانے کا حکم دیا اور ایک گھڑے میں جب ہم نے سوراخ کیا تو فوراً اس میں سے ایک جن یہ کہتا ہوا نکلا، قسم ہے اس ذات کی جس نے تجھ کو نبی مکرم بنایا ہے، میں آئندہ زمین میں فساد نہیں کروں گا۔ پھر جب اس نے ہم کو دیکھا تو کہا کہ نہ یہاں پر سلیمان ہیں اور نہ ان کی حکومت ہے۔ یہ کہہ کر وہ جن زمین میں گھس گیا اور چلا گیا۔ میں نے وہ باقی گھڑے وہیں رکھوا دیے۔ عباس ابن ولید فرماتے ہیں کہ موسیٰ ابن نصیر شروع میں نصرانی تھا، پھر وہ مسلمان ہو گیا تھا اور اس کو ممالک مغرب کا گورنر بنا دیا گیا تھا۔ ایک مرتبہ وہ جہاد کرتا ہوا ایک تاریک دریا پر پہنچا۔ سب غازیوں نے اپنی سواریاں چرنے کے لیے اس کے کنارے پر چھوڑ دیں۔ ان کو آہٹ سی محسوس ہوئی کہ کوئی چیز ہماری سواریوں کو ہانک رہی ہے۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ سبز قسم کے گھڑے رکھے ہوئے ہیں اور ان پر سلیمان علیہ السلام کی مہر لگی ہوئی ہے۔ آپ نے ان کی مہر توڑنی مناسب نہیں سمجھی، بلکہ ایک گھڑے میں نیچے سے تیر کے ذریعے سوراخ کرایا۔ اس میں سے ایک شیطان یہ کہتا ہوا نکلا، خدا کی قسم، اے اللہ کے نبی، میں آئندہ فساد نہیں کروں گا۔ موسیٰ ابن نصیر نے فرمایا کہ یہ وہ شیاطین ہیں جن کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے قید کر رکھا تھا۔ پھر آپ نے ایک دوسرے گھڑے میں سوراخ کرایا، اس میں سے بھی ایک اسی طرح کا شیطان نکلا۔ جب اس نے ان کو دیکھا تو یہ کہا، اگر تمہارا یہ مجھ پر احسان نہ ہوتا تو میں تم کو تباہ و برباد کر دیتا۔ موسیٰ ابن نصیر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بحری فوج کے گورنر تھے اور اندلس کو انہوں نے ہی فتح کیا تھا، اور ان کے عجائبات بہت ہی مشہور ہیں۔ محترم ناظرین، آخر میں ہم آپ کو جنات کا سب سے انوکھا اور عجیب واقعہ سناتے ہیں۔ آپ سے التماس ہے کہ اس واقعے کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث و مفسر دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر فتح العزیزی میں بہت سے واقعات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین اور محدثین سے جنات کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان لانے کے نقل فرمائے ہیں۔ ان روایات میں ایک عجیب و غریب روایت جو ابلیس کے پڑپوتے کی ہے وہ یہاں نقل کی جاتی ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، عقیلی اور بہقی اور ابو نعیم نے حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ ایک روز ہم حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تہامہ کے ایک پہاڑ پر بیٹھے تھے کہ یکایک ایک فقیر مرد ہاتھ میں عصا لیے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ اس کی آواز جن کی سی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میرا نام حاقہ ہے، میں ہیم کا بیٹا ہوں اور ہیم لاقیس کا بیٹا ہے اور لاقیس ابلیس کا بیٹا ہے۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس اور تیرے درمیان میں 2 ہی پشتے ہیں، بتا کہ تیری عمر کیا ہوگی؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جتنی دنیا کی عمر ہے اس سے کچھ تھوڑی ہی سی میری عمر کم ہے، اس لیے کہ جن دنوں میں قابیل نے حابیل کو مارا تھا اس وقت میں بچہ تھا کئی برس کا، لیکن بات سمجھتا تھا اور پہاڑوں پر دوڑتا پھرتا تھا اور لوگوں کا غلہ اور کھانا چرا لاتا تھا اور لوگوں کے دلوں میں
اپنے خویش و اقربا سے بدسلوکی کرنے کے وسوسے ڈالا کرتا تھا۔ سیدنا حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تیرے بچپن اور جوانی کے عمل تو ایسے ہیں اور بڑھاپے کے کام بھی ویسے ہی ہوں گے، تو بہت برا شخص ہے۔ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھ کو ملامت نہ کیجیے، اس واسطے کہ میں اب توبہ کرنے آیا ہوں اور میں نے حضرت نوح علیہ السلام سے ملاقات کی ہے اور ان کی مسجد میں ان کی صحبت میں رہا ہوں۔ پہلے میں نے ان کے ہاتھ پر توبہ کی تھی اور 1 سال ان کی مسجد میں رہا ہوں، اور حضرت ہود اور حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی صحبتوں میں رہا ہوں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے میں نے ملاقات کی ہے اور ان سے تورات سیکھی تھی، اور ان کا سلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہنچایا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات کی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنا ہوا تو میرا سلام ان کو پہنچانا۔ سو اب اس امانت کے بار کے ادا کرنے کے واسطے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور یہ بھی میری آرزو ہے کہ آپ اپنی زبان فیض ترجمان سے مجھ کو کچھ قرآن شریف تعلیم فرمائیے۔ چنانچہ سیدنا حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کئی صورتیں جیسے سورہ واقعہ اور سورہ مرسلات اور عما یتساءلون اور اذا الشمس کورت اور قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اس کو تعلیم فرمائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا کہ اے آقا، جس وقت تجھ کو کسی چیز کی احتیاج ہو تو میرے پاس آنا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت فرمائی اور اس کی موت کی خبر ہم کو نہیں کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا۔ کتنی عجیب و غریب اور عبرت ناک حکایت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور شان کو ظاہر کرتی ہے۔ شیطان کا پڑپوتا تو ایمان اور اسلام لا کر جنتی بن گیا، اور کتنے انبیاء کی نسلوں اور اولادوں نے ایمان و اسلام سے بے بہرا ہو کر اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مرتے دم تک ایمان اور اسلام پر استقامت نصیب فرمائیں، آمین ثم آمین۔